جو جمہوری ریاست ہوتی ہے اس کے اندر اقلیت اکثریت کی کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس وقت ہمارا ملک بنا تو ہمارے تو کہا جاتا ہے کہ جھنڈے میں بھی یہ سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک ضمانت اور علامت ہے؟ یہ بحث کیوں پیدا ہوئی؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت ایک طبقے کو اقتدار حاصل ہو، اگر مسلمان اکثریت ہے، ان کو پاور ہیں، تو جو پاور میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس نے جو وہ لوگ جو مائنورٹی میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کا دلاسا یقین ان کو دلایا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اکثریت اور اقلیت کی بحث جمہوری ریاستوں کے اندر بھی آپ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اقلیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اقتدار تک نہیں پہنچ سکتی اس طرح سے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کسی قوم کا جائزہ لیں گے تو اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہاں کیا ایک مذہب کے لوگ اگر اکثریت رکھتے ہیں تو وہ مذہب سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کیا فی الواقع یہ صورت پیدا ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر کسی خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے بالا تر ہو کر نمائندے منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالعموم مشرقی ملکوں میں یہ صورت نہیں ہے، لیکن مغربی ملکوں میں یہ صورت بن چکی ہے، بالکل ایسے ہی، یعنی وہ ایک لمبا سفر طے کر چکے ہیں۔ یہ دیکھا ہے آپ نے کہ لندن جیسے شہر میں ایک پاکستانی میئر منتخب، برطانیہ کا وزیر اعظم ہندو، برطانیہ کا وزیر اعظم ایک ہندو منتخب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا اسکاٹ لینڈ میں مسلمان منتخب، ایک مسلمان منتخب ہو گیا۔ یہی صورتحال کم و بیش امریکہ میں بنتی جا رہی ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ مثلا یورپ کے بہت سے ملکوں میں ابھی معاملات کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہو جائے۔ چھوٹے پیمانے پر بعض منصب دوسروں کو مل جاتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ملیشیا میں ہم نے دیکھا کہ ملے قوم کی اکثریت ہے، تو وہاں پر انہوں نے مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا کہ تینوں کی مختلف جماعتیں بن گئی، تین بڑے گروہ ہیں، یعنی ملے مسلمان ہیں، چینی ہیں، چینی اور مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، لیکن زیادہ تعداد ظاہر ہے پرانے چینی مذہب کی ہے یا بدھ مت کی ہے، یا پھر ایک اقل یقین تعداد اس میں مسیحیوں کی ہے۔ ہندو بھی موجود ہیں، ان کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی اور پھر ان سیاسی جماعتوں کا انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا، تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس میں پھر نمائندگی ہو جاتی ہے۔ جب ایک متحدہ محاذ بن گیا تو جس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا پھر وہ سب کا نمائندہ ہوگا۔ تو یہ ایک سفر ہے جو کوئی بھی معاشرہ طے کرتا ہے، یعنی لوگ کب اتنے بلند ہو جائیں گے کہ وہ ریاست کے اور سیاست کے معاملات کو مذہبی حوالے سے، رنگ و نسل کے حوالے سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ریاست کے نظم کی بہتری کے لحاظ سے دیکھیں۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پاکستان میں تو معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ ابتدا ہی سے ایک بڑی بحث پیدا ہو گئی، چونکہ یہ مذہب کی بنیاد پر الگ ہوا تھا، یعنی مذہب کو قومیت کی بنیاد بنایا گیا تھا، مسلم قومیت کی بنیاد پر، یعنی یہ نہیں کہ فلاں نسل کے لوگ الگ اپنا علاقہ مذہب وجہ بنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کشمیری اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں یا تامل اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو یہاں صورت یہ تھی کہ مسلمان اپنی ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمان اکثریت تھی۔ پھر یہ کہ جو اس کے لیے موومنٹ چلی، تحریک اٹھی، اس تحریک میں بھی مذہبی ریاست، اس طرح کے بہت سے تصورات کا غلبہ ہوا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی بھی ایک صورت نکلی ہے۔ ان کو ایک نیا ملک ملا ہے تو اس میں وہ گویا اپنے ہاں جو تسلسل ختم کر دیا تھا استعمار میں، اس کے انقطاع کو دور کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے جذبات مل گئے، تو پہلے دن سے ہی مذہبی ریاست اور قومی ریاست کی بحث شروع ہو گئی۔ یہ بحث بڑی آسانی کے ساتھ طے کی جا سکتی تھی اگر مذہب کے معاملے میں بھی ہم مذہبی فکر کے معاملے میں، ظاہر ہے کہ مذہب تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن سے یا تشکیل جدید سے گزر گئے ہوتے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اس کی بنا ڈال دی تھی۔ اس کے بعد بہت سے معاملات حل ہو جاتے لیکن وہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بحث نہ صرف یہ کہ پہلے دن سے پیدا ہو گئی، بلکہ قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے ہجرت کر لی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں بھی پھر بہت سے حوادث ہوتے رہے یہاں، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی بھی علیحدگی ہو گئی۔ تو ہم اس مسئلے میں ایک خاص مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ شاید اس میں بھی تنقیح ہو کہ ہم کسی واضح قدر کو اختیار کر لیں گے، تو ہم ابھی مسائل موجود۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک عملی مشکل کا حل بیان فرمائیے گا۔ ایک ملک میں مثال کے طور پہ ایک مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، وہاں مسلمان ہیں،
اب اسلام زندگی کے بارے میں کچھ ہدایات دیتا ہے، کوئی غیر مسلم اقلیت اٹھ کے کہتی ہے کہ جی یہ جو ہدایت آپ کی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن میں تو مثال کے طور پہ ملحد ہوں، میں تو مانتے ہی نہیں ہوں اس سب کو، تو میں تو زنا کو جرم نہیں مانتا. تو اب اس اکثریت کے ملک میں اکثریت کے حقوق کا، ان کی نسلوں کا، ان کے نظریات آدرش کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اقلیت اٹھ کے اس پورے نظام کو ہی چیلنج کر دے گی جو اکثریت کے ایک بڑی مقدس اور بڑی حرمت کی چیز رکھتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر پھر ریاست کیا کرے گی؟ یہ کوئی چیز نہیں. دیکھیے مسلمانوں کو اس طرح کے مسائل پیش آئے، یعنی جب ان کی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں تو ان کی اپنی ریاست میں دوسرے مذاہب کے لوگ موجود تھے، مجوس موجود تھے، اہل کتاب موجود تھے، مسیحی موجود تھے. اب مسیحیوں کے ساتھ دیکھیے بہت سی حرمت حلت کی چیزوں کے بارے میں یہ معاملہ تھا. یعنی وہ سور کھاتے ہیں، ہمارے ہاں وہ حرام مطلق سمجھا جاتا ہے. شراب پیتے ہیں، ہمارے ہاں وہ رجسم من عمل الشیطان سمجھی جاتی ہے. تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کے طے کر لیا جاتا ہے. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی گروہ کے لیے کوئی استثناء پیدا کرنا ضروری ہے تو کیوں پیدا نہیں کر لیا جائے گا؟ ہم نے 70-72 سال تک قبائلی علاقے کے لیے استثناء پیدا کیے رکھا. مسلمان تھے، اپنے ملک کے لوگ تھے، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کو معلوم نہیں لوگ اس انتہا تک کیوں پہنچا دیتے ہیں. سوسائٹی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوتی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے، جو لوگوں کا ذوق ہوگا، اس کے لحاظ سے مل بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے طے کر لیں گے. لیکن اکثریت کو قانون سازی کا حق ہے، یہ بات تو عالمی سطح پر مان لی گئی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اکثریت کو اندھا اور بہرا نہیں بن جانا چاہیے. قانون سازی کا حق ہوتا ہے، اس کے باوجود کوشش کی جاتی ہے کہ اتفاق رائے ہو. قانون سازی کا حق بھی ہے، دستور کا حق بھی ہے. لیکن ہم نے جب دستور بنایا 73 کا تو آپ دیکھیں اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے لگے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ 18ویں ترمیم کے لیے کیسے اتفاق رائے حاصل کیا گیا. تو کسی ملک میں جب آپ رہتے ہیں، اس کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں کیا اکثریت کا وظیفہ پڑا جاتا ہے؟ یعنی اکثریت کا کام بھی یہ ہے کہ وہ جو اقلیتیں موجود ہیں ان کو اگر آپ کے کسی قانون سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی اقدام سے اختلاف ہے یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو بیٹھ کے اس کو طے کر لیں. اس کے درمیان میں مستثنیات بھی ہوتی ہیں، اس کے درمیان میں بہت سے معاملات جو ہیں ان میں نئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. اس میں اسلام مانے نہیں ہوتا. آپ نے یہ بات متعدد دفعہ فرمائی ہے کہ جمہوری معاشرے کے اندر اکثریت اور اقلیت کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی، چونکہ سب مساوی حقوق رکھتے ہیں، سب اس مملکت، اس خطے کی جو بنیادی شناخت ہے اس میں کھڑے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی جو بنیادی اسی جمہوری اقدار پر کھڑا ہوا ملک ہے اور جہاں اقلیت اکثریت کی بحث نہیں ہوتی، وہاں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ امریکی ریاست کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں اور آپ بھلے اس کے شہری بن گئے ہیں تو آپ اس کے سربراہ مملکت نہیں بن سکتے. اگر امریکہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ سربراہ مملکت کے لیے امریکہ میں پیدا ہونا ضروری ہے، بعد میں آگے جو شہری بن جاتے ہیں وہ صدر نہیں بن سکتے، تو پھر ہم پاکستان میں شرط کیوں نہیں رکھ سکتے کہ جی پاکستان کا حکمران تو صرف اور صرف مسلمان ہو سکتا ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو جمہوری ریاست ہونے کے باوجود اتنی کڑی شرط عائد کر دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی اس طرح کی شرائط ہیں یہ سب زیر بحث رہتی ہیں. دنیا میں کوئی چیز بھی آخری درجے میں حاصل نہیں ہو جاتی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قومی ریاست میں سب برابر کے شہری ہیں اور برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک آدرش ہے، یہ ایک اچھا نصب العین ہے. کیا دنیا کے اندر جمہوریت کو مان لینے کے بعد لوگوں کو بالغ رائے دہی کا حق پہلے دن مل گیا تھا؟ اس کے لیے بڑا سفر طے کرنا پڑا ہے. بعض قومیں اپنے حالات کے لحاظ سے ووٹ کا حق دینے میں صدیوں متردد رہتی ہیں. برسوں تک یہ بحث ہوتی رہتی کہ عورتوں کو ملنا چاہیے یا نہیں. جائیداد اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ میں یہ بات بھی کچھ دیر کے بعد زیر بحث آ جائے اور یہاں کے لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ اب ہم یہ شرط اٹھا لے ہیں. تو شرطیں لگتی بھی رہتی ہیں، اٹھتی بھی رہتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے وہ کیوں لگائی گئی ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، میرے نزدیک اس شرط کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مسلمانوں کا اعتماد اگر حاصل ہے تو جو آدمی بھی سربراہ بنے گا وہ قانون کے مطابق معاملات چلائے گا. دیکھیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سیاسی اقدار تسلیم کر لی گئی ہیں ان میں ایک بڑی قدر یہ ہے کہ حکمرانی قانون کی ہوگی. جس وقت آپ قانون کی حکمرانی کا تصور پیدا کر لیتے ہیں تو یہ چیز پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ سربراہ مملکت کون ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کیا جب لندن کا میئر ایک مسلمان ہو گیا
یا ایک ہندو نے برطانیہ کا نظم سنبھال لیا وزیر اعظم کی حیثیت سے تو اس نے ہندو مت کا نفاذ کر دیا؟ نہیں کر ہی نہیں سکتا. وہ قانون ہے جس کے مطابق ہے. تو اس لیے میں تو اس طرح کی باتوں کو بے معنی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اگر امریکہ میں بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم ہو جانا ہے. اس طرح کے شرائط باقی نہیں رہتے، نہ رہنے چاہیے. تاہم انسانوں کا یہ عمل کہ وہ کب کس جگہ پر پہنچیں گے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اور ہمارے دین نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات میں آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تدریج کے ساتھ انسانی ذہن اپنے عرف کو تبدیل کرتا ہے اور قانون سازی ہمیشہ پہلے عرف وجود میں آتا ہے، اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے.